بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قرآن کریم کی تفسیر کا چوتھا ماخذ آثار التابعین، حضرات تابعین کے اقوال. یہ ہمارے یہاں پر مآخذ معتبر، قرآن کریم کی تفسیر کے معتبر ترین مآخذ. حضرات تابعین یہ پرتو تھے، کس کے؟ صحابہ. کس کے پرتو تھے؟ ایسے پرتو تھے، اللہ اکبر، کہ حضرات تابعین میں بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو دیکھا؟ حضرات تبع تابعین کے دور کہاں کہ آپ تو تبع تابعین ہیں، آپ نے مسعود کو کیسے دیکھا؟ کہاں ہم نے علقمہ کو دیکھا. ڈٹو کاپی تھے کس کی؟ ابن مسعود کی. پھر حضرات تبع تابعین کے زمانے کے بعد کسی نے پوچھا کسی سے کہ ابن مسعود کو دیکھا؟ کہاں؟ کہا کس کو؟ کہا عمران بن نخعی کو دیکھو. کہا پوری کاپی تھے کس کی؟ علقمہ اور ابن مسعود کی. پھر ان کے زمانے کے بعد کسی نے پوچھا آپ نے ابن مسعود کو کہا؟ کہا کس کو؟ کہا کہ حماد بن سلیمان دیکھو، امام صاحب کے استاد کو. کہا پوری کاپی تھے، ابن مسعود، علقمہ کی، علقمہ جس کی؟ ابراہیم ابراہیم نخعی، حماد. کہا کہ ابن مسعود کو دیکھا امام صاحب نے؟ کہا ہاں. کہا ابو حنیفہ کو دیکھ لو، ابن مسعود ہے. کہا ایسی کاپی ہوتے تھے پوری پوری، چال ڈھال، فکر، سوچ، علم، درس، تفہیم، سب چیزوں کے اندر میں صحابہ کی پوری پوری کاپی اترتی تھی. کیا اسی لیے ہمارے یہاں پر تابعین کو قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے معتبر ترین ذریعہ مانا جاتا ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو حدیث سے سمجھیں گے، نہیں سمجھ میں آئے تو اقوال صحابہ سے سمجھیں گے، اور وہاں بھی نہیں سمجھا تو تابعین کے یہاں اچھا خاصا سمجھ میں آئی ہے. اور حضرات تابعین کے اقوال کو بھی امام ابن کثیر نے اور جتنے بھی لوگوں نے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں حضرات صحابہ اور حضرات تابعین کے اقوال دراصل تکمیلہ ہے حدیث کا. وہ کس کا تکمیلہ ہے؟ حدیث کا. کہ اللہ کے رسول ہی کی باتوں کو یہ لوگ اپنے الفاظ میں تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ بیان کرتے تھے. تو وہ تکمیلہ ہی تھا. لہذا جتنے بھی تفسیر السنہ کی کتابیں ملے گی اس میں آپ کو ضرور بھی ضرور اقوال صحابہ بھی ملیں گے، اس میں ضرور بھی ضرور آپ کو اقوال تابعین بھی ملے گی. قرآن کریم کی تفسیر کا پانچواں ماخذ العقل السلیم، لیس المریض. عقل سلیم، بیمار عقل نہیں. عقل بیمار بھی بتائیں گے بھی ہم آپ کو. عقل سلیم کا قرآن کریم کی تفسیر کا پانچواں ماخذ عقل سلیم. سلیم عقل ہو یعنی صحیح سالم ہو، کتاب اور سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، اس عقل کو عقل سلیم کہتے ہیں. اور جو عقل کتاب و سنت کے ڈھانچے میں نہ آئی ہو وہ عقل سلیم نہیں. انہ عقل مریض، تو وہ عقل مریض ہے. عقل سلیم کو بھی ہمارے یہاں پر تفسیر کا ماخذ کیا کیا جاتا ہے؟ اور چھٹا ماخذ ہے اللغۃ العربیہ، عربی زبان. یہ 6 قرآن کریم کی تفسیر کے معتبر مآخذ مانے جاتے ہیں. اب عقل سلیم کی روشنی میں قرآن کریم کی تفسیر کی ہے تفسیر بالرأی المحمود کہتے ہیں اس کو.
تو تفسیر بالرأی المحمود میں امام رازی آتے ہیں ہمارے، تفسیر الکبیر بھی کہتے ہیں، تفسیر رازی بھی کہتے ہیں، فخر الدین الرازی۔ امام آلوسی آتے ہیں، یہ تو خاتم المفسرین ہیں، سبھی جمع کرتے ہیں۔ تفسیر القرآن بھی ملے گی آپ کو امام آلوسی کی، زیادہ نہیں، 30 جلد میں۔ تفسیر القرآن بالقرآن بھی ملے گی آپ کو، تفسیر القرآن بالسنہ بھی ملے گی ان کے یہاں پر، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ بھی، تفسیر القرآن بآثار التابعین بھی، تفسیر القرآن بالعقل السلیم بھی، لغت قرآن کریم کی تفسیر کے شاید باید کسی پہلو کو چھوڑے، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تفسیر اشاری بھی وہ کرتے ہیں، یعنی حضرات صوفیہ کے معتبر رائے، کچھ بھی حضرات صوفیہ کے یہاں پر بھی بعض لوگوں کی غلط رائے ہیں۔ تو قرآن کریم کی عربی تفاسیر میں جامع التفاسیر اگر کوئی تفسیر ہے تو وہ کون سی تفسیر ہے؟ روح المعانی، امام آلوسی، روح المعانی، تفسیر السبع المثانی سر اس کا نام ہے۔ یہ ہوئے قرآن کریم کی تفسیر کے معتبر مآخذ، مصادر اور مراجع۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اور قرآن کریم کی اعراب کے اعتبار سے تفسیر، تو اس دن میں نے آپ کو بہت سارے نام بتائے کہ لغت اور اعراب کے اعتبار سے مختصر ترین اگر کوئی کام کیا ہے تو حسنین مخلوف کا ہے، صفوۃ البیان کی تفسیر القرآن، ایک ہی جلد میں ہے، لغت ہے، بیان ہے، اعراب ہے، اس کو اچھا بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اعراب کو مختصر انداز میں اگر کوئی ایک جلد میں پڑھنا چاہتا ہے تو تفسیر القبوری، تفسیر محمد نبی الرحمن سے مشہور ہے، علامہ حکبری کی، وہ بھی ایک ہی جلد میں، کیونکہ شارٹ کٹ والے لوگ ہیں نا، تو زیادہ لمبا لمبا پسند نہیں ہے آپ کو، وقت ٹائم بھی ہے نا، ڈیجیٹل دنیا کے لوگ ہیں، فاسٹ چلنے والے، تو لمبا لمبا نہیں پڑھ سکتے، دوسرے بہت سارے کام ہیں، نگاہ میں کام لیس لہ فائدۃ اللہ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ایسے کام آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ لمبا پڑھنے کی فرصت ہے نہیں۔ تو قرآن کریم کے اعراب کے اوپر 30ویں صدی سے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اعراب القرآن، علامہ زجاج النحوی، کتنی جلد میں؟ 8 جلد میں۔ ابھی تو نحو صرف بننے کو 100 سال نہیں ہوئے اور اعراب القرآن بھی انہوں نے کیا کی؟ لکھ ڈالی، مبرد نے لکھی اعراب القرآن، امام مبرد ہے، اعراب القرآن و معانی کے نام سے۔ اور میں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں لکھنے والوں میں 2 نام بڑے اچھے، محی الدین الدرویش، ان کی تفسیر ہے بہترین کام، اعراب القرآن و بیانہ، اور دوسرے ہیں محمود الصافی، ان کی تفسیر ایسے تو اعراب القرآن صرفہ و بیانہ، لیکن اس کا اصل نام ہے جدول اعراب القرآن الکریم صرفہ و بیانہ۔ قرآن کریم کی تفسیر کے غیر معتبر مآخذ، وہ مآخذ جن مآخذ کا زیادہ اعتبار ہے، اس کو کہتے ہیں غیر معتبر مآخذ۔ قرآن کریم کے غیر معتبر مآخذ میں نمبر 1 اسرائیلیات، اسرائیلی روایت۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں اسرائیلی روایتوں کی بھرمار۔ اب اسرائیلی روایتیں جو ہے اس کو ہمارے علماء نے غیر معتبر میں مانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیلی روایت کا مطلب کیا ہے؟ یہود و نصارہ، وہ صحابہ، وہ تابعین جو یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ کر اسلام میں آئے، تو ان کے سامنے قرآن تھا، وہ بعض مرتبہ قرآن کریم کی تائید میں اپنی کتاب کے وہ عالم ہوتے تھے، تو اپنی
اپنی جو روایتیں ان کے یہاں پر چل رہی تھی ان روایات کی روشنی میں کوئی بات بیان کرتے تھے تو وہ ہوتی تھی اسرائیلی روایت. وہ کیا ہوتی تھی؟ حضرت عبداللہ بن سلام، کعب احبار، وہب بن منبہ، یہ سب وہ لوگ تھے جو کوئی صحابی ہے کوئی تابعی ہے تو یہ تائید کے طور پر لاتے تھے، لیکن بعد میں چل کر لوگوں نے اس پر بہت چھان پھٹک نہیں کی تو جس کی وجہ سے اسرائیلی روایتوں کی کثرت ہو گئی. تو اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اسرائیلی روایت کیا ہے؟ لا تصدقوا ولا تکذبوا، اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے اور تکذیب بھی نہیں کر سکتے. اب اسرائیلی روایتیں کچھ ایسی ہوتی ہے جو قرآن کریم کی تفسیر میں معین ہوتی ہے، یعنی اس کے مضمون سے معارض نہیں ہوتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے وہ چل جاتی ہے. لیکن اس لیے اس کو غیر معتبر مآخذ میں ذکر کیا گیا کہ ہر آدمی کے اندر یہ ملکہ نہیں ہے کہ وہ تمیز کر سکے، اس کے لیے ایسا ہی کو چاہیے. لہذا اس بنا پر، اور دوسری ایسی ہوتی ہے جو نہ معارض ہوتی ہے نہ موافق ہوتی ہے تو اس سے بھی کوئی فائدہ حاصل ہوتا نہیں. اور بہت ساری اسرائیلی روایتیں جو سیدھا سیدھا قرآن کے معارض ہو اس کا تو کوئی اعتبار ہوگا نہیں. مستقل اس پر بھی لوگوں نے تفسیر قرآن کی اسرائیلی روایت اور اس پر تحقیقات کے عنوان سے مستقل اردو میں، عربی میں بہت ساری کتابیں ہمارے زمانے کے اندر میں لوگوں نے لکھی ہے. قرآن کریم کی تفسیر کا دوسرا غیر معتبر ماخذ وہ ہے تفسیر بالرأی المذموم، یعنی اپنی مرضی سے ایسی تفسیر کرنا جو قرآن کے مقاصد اور غرض و غایت کے خلاف. ہمارے زمانے میں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے جن کو ایک ایک کو پکڑ کے لائیں گے ابھی ہم. تو قرآن کریم کی تفسیر کا یہ بھی ایک غیر معتبر کہ آدمی اپنی رائے، بندے کو یہ سمجھ میں آتا ہے بڑی بھاری بندہ آ گیا چلے بھائی، بالرأی المذموم اس کو کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی تفسیر رائے سے کرنی بھی ہے تو اس کے اصول و ضوابط، مفسرین اور علماء کے متعین کردہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں بالرأی المحمود تفسیر ہوتی ہے. اور اگر ان اصول و ضوابط کی رعایت نہیں کی گئی تو پھر کچھ بھی تفسیر کرتے ہیں. ہمارے زمانے میں ایسے نمونوں کی کوئی کمی نہیں. قصد علمتا ایسے ہیں جیسے بارش کے میڈک، بارش میں میڈک کم رہتے، ہر جگہ سے میڈک کی بولنے کی کیا ہوتی رہتی ہے؟ آواز آتی رہتی ہے. اس لیے جب کوئی چیز کثرت سے ہو جاوے تو وہ بولتے ہیں کہ بارش کے میڈک کی طرح صورتحال بن گئی ہے کہ ہر طرح سے ٹیں 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 کی آوازیں کیا ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے. تو تیسرا قرآن کریم کی تفسیر کا تیسرا غیر معتبر مقصد تفسیر اشاری، یعنی بعض صوفیہ کی وہ تفسیر جو قرآن کے مضامین سے متصادم. حضرات صوفیہ، زہاد اور عباد قسم کے جو لوگ ہیں وہ بھی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، مگر اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تفسیر اشاری صحیح کرتے ہیں، اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر میں ایک فرقہ وجود میں آیا سن صفاح کے نام سے، فرقہ باطنیہ. کیا نام تھا اس کا؟ کیوں؟ وہ کیا بولتا تھا کہ قرآن کریم کی تفسیر دو ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. پھر باطنی بول کے کچھ بھی اپنی مرضی سے لگا دے، حکم تھا. ایسی ایسی تفسیر کرتے تھے کہ
انسان کو ہنسی بھی آئے اور غصہ بھی آئے، تو باطنی بول کر کچھ بھی بیان کرنا، کہیں پر قرآن نے کچھ بیان کیا ہے اور کہنا کہ بھئی یہاں پر اس سے مراد حضرت حسن ہے، کہیں پر کہا یہاں اس سے مراد حضرت فاطمہ ہے، اس سے مراد حضرت حسین ہے، اس سے مراد حضرت علی، تشیع سے متاثر ہوئے اور یہ فرقہ نکلا تھا۔ شیعہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 34 پارے تھے، 4 پارے صحابہ بکری کھانے کو بے وقوف جیسے تو کہتا ہے قرآن کی اتنی صورتیں تھی، صحابہ نے کیا کر دیا، اس کو حذف کر دیا، کہ ابو بکر نے حذف کیا، عمر نے حذف کیا، ارے یہی حذف کرتے تو باقی رکھنے والا رہتا کون؟ غنیمت جانو کہ یہ تھے، اگر یہ نہ ہوتے تو تجھ تک اور مجھ تک شریعت ہی نہیں پہنچتی تھی۔ اس لیے حضرات صحابہ کے بارے میں تو کوئی کامنٹ نہیں، بولنے کا سیدھا سیدھا آمین کما آمن الناس، قرآن اعلان کرتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے الناس من الصحابہ ایمان لائے۔ میں بناتا ہے قرآن کیا بناتا ہے ان کے ایمان کو؟ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ الناس میں جو الف لام ہے وہ الف لام کون سا ہے؟ عہد خارجی، خارج میں اس کا مرجع صحابہ، اس کا مرجع کون ہے؟ صحابہ ہی ہے، اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا ایمان تھوڑی محترم آمین کما آمن الناس، لوگ ایمان لاؤ ایسے جو لوگ ایمان لائے، لوگ ایمان لائے نہیں، کیا ترجمہ کریں گے؟ صحابہ ایمان لائے۔ تو جن کا معیار آخرت میں نجات کے لیے جن کا ایمان معیار ہو، ان کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ویسا کیا؟ تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کے وہ مآخذ ہے جس کو مآخذ غیر معتبرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مآخذ غیر معتبرہ۔ قرآن کریم کی تفسیر میں گمراہی کے اسباب، کہ وہ کون کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے عصر حاضر میں بہت سارے لوگ تفسیر قرآن کا دعویٰ کر کر گمراہی کی راہ پر ہو لیے۔ نمبر 1، نااہلیت، ایسے لوگوں کا قرآن کریم کی تفسیر لکھنے بیٹھ جانا جو اس کے اہل نہیں۔ آپ کو شروع میں بتایا میں کہ مفسر بننا نانی کا لڈو نہیں، لوہے کے چنے۔ کیا ہے؟ لوہے کے چنے۔ ہمارے علماء نے لکھا مفسر بننے کا شوق ہے؟ ہاں بولے بھاؤ ادھر شرائط مفسر پڑھنے میں، کیا پڑھ لینے کا؟ شرائط مفسر۔ شرائط مفسر میں پہلی شرط کیا ہے؟ 14 علوم کا ماہر ہو۔ کتنے علوم کا ماہر؟ اگر ان علوم کے اصول پر انسان کو گرفت نہ ہو تو وہ نہ آئے۔ وہ کیا ہے؟ نہ آئے۔ آپ کو نحو آتا نہیں، صرف آتا نہیں، لغت معلوم نہیں، اعراب معلوم نہیں، اصول فقہ نہیں، اصول تفسیر نہیں، فقہ نہیں، حدیث نہیں، آثار صحابہ نہیں، آثار تابعین نہیں، عقل سلیم نہیں، عقل المریض ہوں۔ اس لیے عقل کا صحیح، عقل کا وہابی، علم کا وہابی ہونا اور عقل کا ذکاوت کا مالک ہونا، یہ بھی مفسرین نے شرائط میں بیان کیا ہے، تاکہ کوئی بھی ایرا گہرا ہتا کھتا نہ تھا پاگل قسم کا تفسیر کرنے کے لیے بیٹھے گا نہیں۔ عقل وقل بھی ہونی چاہیے، خالی عقل نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ اہلیت کا ہونا۔ اب ہمارے زمانے میں کتنے نااہل لوگوں نے قرآن کریم کی کیا کی ہے؟ تفسیر کی۔ اہلیت ہی نہیں ان کے اندر، ان کے اندر میں تفسیر قرآن کی اہلیت نہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمۃ البیان فی تتمۃ علوم القرآن، اصل میں
علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مشکلات القرآن. قرآن کریم کی مشکل مقامات کو انہوں نے حل کیا. علامہ تھے، ہر فن مولا تھے. علامہ کیا تھے؟ علامہ انور شاہ کشمیری ہر فن مولا. تفسیر، حدیث، فقہ، علم کلام، فلسفہ، سب میں، یعنی فلسفے اور علم کلام میں منظوم کلام کیا عربی میں ضرب الخاتم کہ یہ عالم حادث ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک تو فلسفہ، کلام، منطق، نثر میں نہیں سمجھ میں آتا لوگ، اور وہ کس میں لکھ رہے ہیں؟ وہ منظوم بھی کس میں؟ اردو میں نہیں، کس میں؟ عربی میں. وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی کیا ہے نا مقامات جیسی کتاب لکھو تو بولے 10 لکھ ڈالو، اور واقعہ لمحہ تھے ایسے. ان کے حالات پر کتاب لکھی العنبہ فی حیات الانواع. ان کے شاگرد علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ. میں طالب علم کے زمانے میں اس کو لے کے بیٹھا نا تو مقامات میں اس میں کوئی فرق ہی نہیں. اب جب شاگرد ایسی لکھ سکتا ہے اپنے شیخ کی زندگی کے اوپر تو شیخ کیسے ہو؟ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی العنبہ فی حیات الانواع عربی میں. ایسی کتاب ہے لغت دے کے بیٹھنا پڑے اپنے کو بہت سمجھ میں آئے. یہ تو سمجھ میں نہیں آپ کو کہ حضرت کیا بول رہے، حضرت کے بارے میں کیا بول رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اتنا مشکل. تو میں نے کہا کہ جب حضرت بندوری کا یہ حال ہے تو جس کے یہ تلمیذ ہے ان کا کیا حال؟ وہ کہتے تھے کہ مجھے جتنی دنیا میں جتنی کتابیں کوئی بھی کتاب سے بولے ایسی اس سے اچھی لکھ دوں گا سوائے ہدایت، قرآن اور ہدایت. کہ قرآن جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا اور ہدایت جیسی نہیں لکھ سکتا. صاحب ہدایت بڑے عجیب انسان. ان کو یہ سب جو ہمارے درس نظام میں جو پڑھا جاتا ہے نا، جو کتابیں، یہ معمولی چیزیں نہیں، لیکن گھر کی مرغی ڈالنا بڑی آسانی سے مل جاتی ہے. اس کا ہم کو اسی قدر نہیں، ورنہ اس کی ایک کتاب، اس کا مصنف، اس کا تقویٰ، اس کا زہد، اس کے علمی مقام، اس کا یعنی اس کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا اس فن میں. صاحب ہدایہ نے آپ نے سنا ہوگا ان کے حالات کے اندر میں، صاحب ہدایہ نے ہدایہ نہیں لکھی، وہ کتنے پاپڑ ملے پڑھا نا آپ نے. پہلے کیا لکھا؟ پہلے لکھا نہایت المنتہی. کیا لکھا؟ ہدایہ بعد میں آخر میں آتی ہے، نہایہ پہلے لکھا نہایت المنتہی. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت پڑھیں گا کون اس کو، لمبی چوڑی تھی وہ 20-25 جلدوں. ان کے زمانے کی 20-25 یعنی اپنے زمانے کی 50-60. اب تم نہیں پڑھیں گے، آپ ہیں تو ہم پڑھیں. چلو مختصر کر دیں. تو مختصر کیا تو ہو گئی بدایت المبتدی. بولے اس کو سمجھے گا کون؟ اس کو بولے پڑھیں گے کون اتنی بڑی، اور بولے اتنی مشکل اس کو سمجھے گا کون؟ پھر لکھا ہدایت المبتدی. پھر کیا لکھا؟ ہدایت تو ابھی سر گزارتے ہو. تو تیسرے مرحلے میں وہ ہمارے پاس آئے. ان کے بارے میں آتا ہے 15 سال میں لکھی انہوں نے. 15 سال تک ایسے روزے سے رہے کہ ان کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ صاحب سوم. دوپہر میں گھر سے کھانا آتا تھا تو چپکے سے کسی بچے کو کیا کر دیتے تھے؟ کھلا دیتے. میں گیا ان کے مزار میں، امام محمد حیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار، ابھی 1.5-2 سال. آدمی کے بدن میں بات کرے ہوئے کیونکہ ان کو پڑھا، ان کو سمجھا، ان کی عظمت اللہ. ایک طرف ادھر امام ماتریدی سو رہے ہیں، وہاں جاؤ تو کب کبھی تاری ہو جائے، اور ادھر امام حیرانی سو رہے ہیں، اور تھوڑا آگے جاؤ تو علامہ سمرقندی سو رہے ہیں.
ادھر تھوڑا آگے جاؤ تو صاحب اصول شاشی تھوڑا سا اللہ، ایسے ایسے لوگ تو بڑی محنتیں کی لوگوں نے. اہلیت کا ہونا کیا ہے ضروری ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کتاب لکھی مشکلات القرآن. مشکلات القرآن کا تکمیلہ کیا حضرت علامہ یوسف بنوری ان کے شاگرد ہیں. یتیمۃ البیان فی تکمیلۃ مشکلات القرآن. تو اس میں آپ نے ہمارے زمانے کے گمراہ قسم کے نااہل قسم کے مفسرین کے نام گنوائے. کیونکہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال آج سے تقریباً 40 سال پہلے ہوئی، 35-40 سال. تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے بعد تقریباً 30-40 سال زندہ رہے علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد. علامہ انور شاہ کشمیری 1935 میں 1935-37 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں دیکھا کہ استاد نے اتنا اچھا کام کیا ہے تو اس کا تتیمہ کیا کہ انہوں نے جو باتیں بیان کی ہے ہمارے زمانے میں کون کون نااہل ہے. اس میں انہوں نے گرایا ہے علامہ عنایت اللہ مشرقی، یہ نااہل تھے. اس میں گرایا ہے انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد. مولانا ابوالکلام آزاد اگرچہ آزادی میں ان کا رول سب کچھ صحیح، لیکن تفسیر کے باب میں ان سے چوک نہیں ہوئی، غلطیاں ہوئی، بڑی غلطیاں ہوئی تفسیر کے باب. تو مولانا آزاد مودودی صاحب، اس کے بعد امین اسرائیلی صاحب تدبر القرآن والے. سید قطب بہت اچھے آدمی تھے، شہید ہوئے بیچارے اسلام کے خاطر، لیکن مودودی صاحب کے قریب ان سے بہتر تھے. بالکل ایسے نہیں تھے لیکن کچھ نہ کچھ جھلک تھی وہاں پر. ایسے ہی ان کے بعد بھی ضعیف کے طور پر وحید الدین خان صاحب انہی لوگوں میں آتے ہیں جن کے اندر میں اہلیت نہیں. ایسے ہی ہمارے زمانے میں جاوید غامدی، ان کی حدیث ہے نہ داڑھی نہ کچھ، اور قرآن کی تفسیر کر باری فیشن پرست مفسر، فیشنیبل کیا بولیں گے، فیشنیبل مفسر. علامہ طنطاوی، علامہ طنطاوی نے جواہر القرآن لکھی ہے. جس زمانے میں قرآن کریم کی سائنس کا بہت بڑا دورہ تھا، اس زمانے میں انہوں نے سائنس سے متاثر ہو کر لکھی ہے. بہرحال گمراہی کے اسباب میں سب سے پہلا سبب نااہلیت. گمراہی کا دوسرا سبب بیان کیا جاتا ہے قرآن کو اپنی رائے کے تابع بنانا. اپنی کوئی رائے قائم کرے اور پھر قرآن کو اس کو اپنے تابع بنا لے. ایسے نہیں کہ قرآن کی رائے کے اپنے آپ کو اس کے تابع بنا لے، نہیں، قرآن کو اپنے تابع کرنا. نمبر 3، مادی اور مغربی فکر سے مرعوبیت. مادی اور مغربی فکر سے مرعوبیت. یعنی مغربی فکر سے مرعوب ہو کر لکھتے ہیں. حمید الدین فراہی چھوڑ لے، حمید الدین فراہی یہ تو حالانکہ عربی بڑی اچھی تھی لیکن مغربی فکر سے معروف تھے. سر سید کے دوستوں میں سے صحبت صالح ترا صحبت صالح کنر، صحبت سر سید ترا سر سید کنر. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ سر سید کو شہ دینے والے یہ حمید الدین فراہی صاحب. ان کو غلط راستے پر ڈالنے میں ان کا کیا ہے، یہ یو پی کے اندر میں اعظم
اعظم گڑھ کے علاقے میں مدرسے ہیں، مدرسۃ الفلاح، مدرسۃ الصلاح، جامعۃ الفلاح، جامعۃ الصلاح، وہاں پر شبلی صاحب اور فراہی صاحب ان کی سب چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے. یعنی ان کے بارے میں بولو بھی تو ان کو بہت برا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں ارے کوئی بھی تسمار کھان غلط راستے سے ہٹا، ہمارے یہاں کوئی مسئلہ جاتا نہیں. تو کہا کہ مرعوبیت، مغربی فکر سے مرعوب ہونا، اسی لیے معجزات کا انکار کرتے. سر سید انہی لوگوں میں سے ہیں. سر سید تو چھوٹی گئے ہیں، وہ تو امام ائمۃ الضالین والمضلین سب سے آگے ہے. پہلے مغربی اس فکر سے مرعوبیت میں حضرت کا کوئی ثانی نہیں. ایسے ہی مصر کے مفسرین کے اندر میں محمد عبدہ، بعض اس کو محمد عبدہ کہتے ہیں اور بعض اس کو محمد عبدہ کہتے ہیں، شیخ محمد عبدہ، رشید رضا مصری. تو یہ وہ لوگ ہیں یا تو نااہلیت، اہلیت نہیں ہوتی ہے، یا پھر اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں اور قرآن کو اس کے تابع بناتے ہیں، یا پھر مرعوبیت کا کیا ہو جاتے ہیں، شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ گمراہی کے بڑے بڑے اسباب ہیں. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں پورے احتیاط کے ساتھ اس کو سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر قسم کی گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے.